بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مصیبت کے باب میں ہم نے ایک حدیث پڑھی اور سنی تھی کہ جب اللہ تعالی کسی کا فائدہ بھلا اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور حدیث سے مدد لیتے ہیں، اور یہ حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں ہے، اور اس کی روایت کرنے والی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ امت کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم تصیبہ مصیبۃ فیقول ما امرہ اللہ بہ۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بھی کسی مسلمان کو جو کوئی بھی مصیبت پہنچے تو وہ اپنے منہ سے وہ کہے جس کا حکم اس کو اللہ پاک نے دیا ہے۔ یعنی کوئی چیز گم گئی ایک مصیبت ہے، کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی چیز نقصان ہو گیا، حتیٰ کہ کسی کی موت ہو گئی، ایک مصیبت، ایک غم، ایک پریشانی کی بات ہے۔ اب جب ہم کسی بھی مصیبت، غم، پریشانی، کسی کی وفات، کسی کی بھی نقصان کی خبر کو سنیں، اگر ہم اپنے منہ سے یہ کہیں اوئے ہوئے بڑا برا ہوا، ماڑا ہوا، نقصان ہوا، یہ انسانی باتیں ہیں۔ اللہ نے کیا حکم دیا وہ سماعت فرمائیں۔ کسی بھی نقصان پر، کسی بھی مصیبت پر، کسی بھی شخص کے فوت ہونے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ایک دعا سکھائی۔ اب اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمیں قصے کہانیاں بہت یاد ہیں، ہمیں شعر بھی بہت یاد ہیں، ہمیں لطیفے بھی بہت یاد ہیں، ہمیں حکایتیں بھی بہت یاد ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہمیں یاد ہے۔ اگر نہیں یاد تو نبی پاک کی دعائیں یاد نہیں، انہیں یاد کرنے کی کوشش نہیں کبھی کی ہم نے۔ تو جب کسی مصیبت، کسی وفات کی خبر سنے تو پہلا اپنی زبان کو یہ کہنا چاہیے، زبان سے، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھائی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ دعا سکھائی۔ اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ اے اللہ، مجھ کو میری مصیبت میں ثواب اجر عطا فرما، اور اس کو اس سے بہتر میں تبدیل فرما دے، یہ پڑھنا چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایسا کرے گا الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اس سے بہتر میں بدل دے گا، بہتر میں تبدیل فرما دے گا۔ اس کی مثال یوں لے لیں، اگر ایک بچے کے پاس 10 روپے کا نوٹ ہو اور ایک بڑا آدمی اس سے 10 روپے لے کر اس کو 100 روپے کا نوٹ دینا چاہے، تو چونکہ بچہ 100 روپے کے نوٹ کو جانتا اور پہچانتا نہیں، وہ 10 روپے کے چھیننے پر، واپس لیے جانے پر پریشان اور رونا شروع کر دیتا ہے، چیخنا اور چلانا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ بڑا اس کو 10 روپے کی بجائے 100 روپے کا نوٹ دینا چاہ رہا ہے۔ تو جب کوئی اللہ کسی کے ساتھ بھلائی خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔
اب حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں فَلَمَّا مَاتَ ابو سلمہ، جب حضرت ابو سلمہ کا وصال ہو گیا، شروع میں نبی پاک کی یہ بیوی ام سلمہ ابو سلمہ نبی پاک کے صحابی کے نکاح میں تھی، اب ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی، خیر، نفع، فائدے کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب یہ صحابیہ ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب انہوں نے اپنے آپ سے کہا قُلْتُ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِّنْ أَبِي سَلْمَةَ، اپنے آپ سے وہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو سلمہ سے مسلمانوں میں بہتر کون شخص ہوگا؟ اول بیت ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام اور اس کے گھر کی خاطر سب سے پہلے ہجرت کی، یعنی رتبے میں صحابی ہیں، مسلمان ہیں اور ہجرت کرنے والوں میں سے ہیں، مہاجر، اولین مہاجرین میں سے ہیں، لیکن انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں ان سے بڑھ کر اچھا مسلمان اور کون ہوگا؟ لیکن چونکہ انہیں یہ نبی پاک کی دعا یاد تھی، ثم انی قلتها، کہتی ہیں کہ پھر میں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کس دعا کو؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، کہ اے اللہ مجھ کو میری مصیبت میں اجر اور ثواب عطا فرما اور میری اس مصیبت، اس نقصان کو اس سے بہتر میں تبدیل فرما دے۔ تو جب انہوں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ نے کیا ان پر احسان فرمایا؟ فرماتی ہیں فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حضرت رسول پاک کے نکاح میں آ گئیں۔ ایک عورت کا رسول کی بیوی ہونا، امت کی ماں ہونا، امہات المومنین کے بارے میں قرآن کی آیات کا نازل ہونا، کسی عورت کا اس سے بڑھ کر نصیب اور مقدر کیا ہوگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہو، ان کے گھر میں رہنے والی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ کسی کے ساتھ مصیبت کا، نفع، خیر، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت کی بات، نقصان کی بات یا کسی وفات کی خبر کو سنیں، اپنی زبان کو ہر قسم کے لفظوں سے روک کر بس یہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی